ہم نے الحمدللہ سورہ اعلیٰ پڑھی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی یہ دونوں صورتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ میں یا عیدین میں ان کو پڑھا کرتے تھے، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تذکیر کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے کمالات کا ذکر فرمایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس کی دعوت کے حوالے سے تسلی دی کہ آپ اس قرآن کو ایسا ہم یاد کروائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے، اور آپ کے لیے جو ہے آہستہ آہستہ ہم آپ کو آسانی کی طرف لے جائیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کام کو کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ یہ نہ سوچئے کہ ان میں سے کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا، تو آپ غم نہ کیجئے، بس آپ ان کو اپنی طرف سے نصیحت کیجئے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ کیا فرمایا کہ آپ بس ان کو نصیحت کیجئے، تو ان کو اگر وہ نصیحت نفع بخش ہوگی قبول کریں گے، اور اس کو قبول بھی وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا۔ اور کچھ لوگ اس سے منہ موڑ لیں گے آپ کی دعوت سے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو شقی ہوں گے، جو بہت ہی بدقسم کے بدبخت لوگ ہوں گے۔ اور اسی مضامین کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نہیں مانیں گے، اعراض کریں گے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، ہم ان کو الذی یصلی النار الکبریٰ، ایسی جہنم میں داخل کریں گے جس کی آگ بہت بڑی ہے، نہ وہاں وہ مریں گے نہ جئیں گے۔ فرمایا کامیاب ہوگا وہ شخص جو اللہ کے نام لے کر، اللہ کی ذکر کر کے نمازیں پڑھے گا، کیونکہ دنیا آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دینا یہ کوئی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت جو ہے باقی ہے اور خیر کی چیز ہے، بہتر ہے، کیونکہ وہ باقی ہے، دنیا سے وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ صحیفوں میں لکھی ہوئی باتیں تھیں اس سے پہلے بھی یہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات درج کر دی تھی۔ اب اسی کو آگے فرمایا، مگر یہاں شروع ہی سے منکرین کا ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، حل کے معنی ہوتے ہیں کیا آپ تک پہنچی ہے خبر ڈھانپ لینے والی چیز کی؟ کیا فرمایا؟ حل اتا کا معنی ہوتے ہیں آنا، پہنچنا، کیا آئی ہے آپ تک، پہنچی ہے آپ تک۔ حدیث کے معنی خبر، حدیث الغاشیہ، غاشیہ کہتے ہیں ڈھانپنے والے کو، اور اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت، کہ قیامت تمام دوسری چیزوں کو ڈھانپ لے گی، تمام تکلیفوں کو ڈھانپ لے گی، کہ اس سے بڑی کوئی تکلیف انسان نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ پھر فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے۔ وجوہ کے معنی، وجہ کے معنی ہوتے ہیں چہرہ، وجوہ اس کی جمع۔ یومئذ، یوم کے معنی ہوتے ہیں دن، اذن جو ہے یہ آتا ہے اس دن کے معنی میں، کہ اس دن بہت سارے چہرے، خاشعہ اس کے معنی ہوتے ہیں ذلیل ہونا، جھکے ہوئے ہونا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن بہت سارے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اور محنت کرنے والے تھکے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ محنت کرنے والے تھکے ہوں گے۔ اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ لیا کہ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنے اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے چہروں پر تھکان نظر آ رہی ہوگی، کہ ان کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم نے آج کامیابی نہیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ ہم نے امتحان سے پہلے ہم نے امتحان کی تیاری نہیں کی تھی۔ جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جو بچہ کامیابی جس نے تیاری کی ہوتی ہے، جو وہ امتحان گاہ میں ہوتا ہے بڑا خوش و خرم ہوتا ہے، اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی تفسیر ابن کثیر میں
اور یہی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک جو ہے شہر میں گئے تو وہاں ایک عیسائی پادری کو دیکھا، وہ چلے کاٹ رہا ہوا تھا، جیسے آج کل ہندو جو ہوتے ہیں، ہندو ان کے سادھو بھکت جو ہے، یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے سالوں سے ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہے، کوئی جو ہے آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہے تو اسی حالت میں، کوئی الٹا لٹکا ہوا ہے تو اسی حالت میں، کسی نے بال رکھے ہوئے تو کبھی نہیں کاٹتا، کسی نے ناخن رکھے ہوئے تو کبھی نہیں کاٹتے، جو ہے ایسی حالت میں رہتے، کوئی جو ہے اپنا پورا جسم زمین میں گاڑ کے صرف سر اوپر رکھے ہوئے ہے، تپسیا کر رہے ہیں، سنیاس لیے ہوئے ہیں دنیا سے۔ تو ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک جو ہے پادری کو، وہ بالکل اس نے کھانے کو چھوڑ رکھا تھا، صرف پانی پر زندگی گزار رہا تھا اور سوکھ کے چمڑی ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر ایک دم سے رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین آپ کیوں اتنے زیادہ اس کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے وہ آیت یاد آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، کہ کون لوگ ہوں گے؟ محنت کرنے والے، تھکے ہوئے ہوں گے، کہ یہی لوگ ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں بہت محنتیں کی ہوں گی اپنے جھوٹے دین کے لیے، اپنے جو ہے جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنے کے لیے، مگر وہاں وہ تھکے ہوارے ہوں گے کیونکہ ان کو آگے کیا نظر آ رہا ہوگا؟ فرمایا تسلا نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تسلا کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، اسی سے ہے سیسلا نارا ذات لہب، اسی سے ہے، اور جو ہے یسلونہا، تو فرمایا کہ داخل کیے جائیں گے نارن، نار کے معنی آگ، حامیہ دہکتی ہوئی بہت زیادہ گرم آگ میں، تسقا من عین آنیہ، اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ تسقا اسی سے ہے ساقی، ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، تو تسقا سے مراد ہے پانی، من عین، عین کے معنی ہوتے ہیں چشمہ، پانی ایسے چشمے سے جو کھولتا ہوا ہوگا ان کو پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا۔ کیا فرمایا؟ لیسا لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، لا کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، ہم ان کے لیے، طعام کے کھانا، لیسا لہم طعام نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، الا مگر یہ کہ من ضریع، کیسا؟ کانٹے دار درختوں سے نکال کے ان کے لیے لایا ہوگا جو ہے ایسا کھانا، کانٹے دار درخت، کانٹے دار جھاڑیاں، کانٹے دار گھاس، فرمایا کہ ایسا کھانا ان کو وہ کھائیں گے مزے سے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ کیا فرمایا؟ جب کھانا کھاتے ہیں انسان تو کم سے کم قدر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ انسان چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، فرمایا ان کو یہ بھی حاصل نہیں ہوگی اور نہ اس سے ہی بھوک اترے گی۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ سورہ واقعہ میں فرمایا لآکلون من شجر من زقوم، کہ جہنم میں جانے والوں کو کھلایا جائے گا زقوم کا پھل، اور زقوم کڑوا، بہت کڑوا، ایسا کڑوا کہ اگر جہنمی کیا کرے گا کہ کھائے گا، اس کو کھانے کے بعد ڈکار مارے گا، اس کی ڈکار سے اور پورے جہنم والوں کو سختی آئے گی، ان کے اوپر عذاب آئے گا، وہ سوچیں گے یہ کیا وائرس آ گیا۔ فرمایا نہ اس کھانے سے وہ موٹے ہوں گے نہ بھوک ان کی اترے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، خوش و خرم۔ کیا فرمایا؟ جیسے کہ سورہ عبس وتولی میں فرمایا تھا، سورہ عبس میں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے خوش، ضاحکۃ کہ وہ ہنسی کر رہے ہوں گے، مستبشرہ اور مستیاں کر رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہروں کے اوپر کیا؟ غبار پڑی ہوگی، ترحقھا قطرہ، اور ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، کالے، بالکل نحوست چھائی ہوئی ہوگی۔ کیا فرمایا؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اور یہ جو پہلے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ کچھ چہرے ہوں گے جن کے اوپر کیا ہوگی؟ جن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، یہ وہی ہوں گے جن کے چہروں پر کیا؟ دھول پڑی ہوئی ہوگی۔ اور یہاں فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ کیا فرمایا؟ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ آسودہ حال میں ہوں گے، ناعمہ نعمتوں میں سے نکلے ہوئے ہوں گے، ایسے لگ رہا ہوگا۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، سعی کے معنی کوشش، لسعیہا وہ اپنی کوششوں پر، راضیہ
راضی رہنے والے ہوں گے، یعنی بالکل راضی ہو چکے ہوں گے اپنی نمازوں سے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں نمازیں، روزہ، استغفار کی کثرت کر رکھی ہوگی۔ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ اسی کو ذکر فرمایا تھا سورہ واقعہ میں، لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، کہ وہ نہیں سنیں گے کوئی لغو بات اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ اور اسی کو سورہ نبا میں عما یتساءلون میں فرمایا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ نہیں سنیں گے وہ وہاں کوئی بھی لغو بات اور نہ کوئی جھوٹ۔ یہاں فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ، یہ جو چہرے خوش و خرم ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، عالی شان جنتوں میں، یہ نہ کچھ لغو بات کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ اور لغو بات کیسے ہے؟ اس سے یہ آپ سوچیں کہ لغو بات سننے سے کیا تکلیف ہوتی ہے کسی کو۔ یہ ایسا سمجھے کہ اگر ایک شخص چلا جائے کہاں، کسی قید خانے میں، وہاں جا کر تر و تازہ خوشحال جائے اور وہاں دیکھے کہ بڑے بڑے گرزے لے کر جو ہے قیدیوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، دے بیچارے وہ جو وہاں وہ ان کے سپاہی لگے ہوتے ہیں، وہ ان سے تنگ آئے ہوتے ہیں، ان کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی گالیاں کہ آئے ہے یہ کہاں پھنس گئے۔ فرمایا کہ اس طرح سے جو ہے جنتی کے اوپر نہ تو کوئی جھوٹ سنیں گے، نہ گناہ کی بات، نہ کوئی لغو بات، بالکل سب سنیں گے۔ کیا فرمایا؟ الا قیلا سلاما سلاما، بس سنیں گے سلامتی ہی سلامتی، سلام ہی سلام آ رہا ہوگا ہر جگہ سے۔ جیسے دلہا ہوتا ہے، دلہا جب اس کی شادی ہوتی ہے تو ہر جگہ سے اس کو مبارکباد، السلام علیکم، اوہ ماشاء اللہ، خوش ہو، کیسے ہو، بس یہی کہ جو اسی دن اس کو دیکھا ہوا ہوگا، جو ہر روز اس کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی اس دن اس سے ایسے مل رہے ہوں گے، مل رہے ہوتے ہیں جیسے بس یہ کافی عرصے کے بعد ملا ہے دوست، کہ حالانکہ وہ دولہا ہوتا ہے، بس اس نے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، بس آج اس کی خوشی کا دن ہو۔ فرمایا ایسے ہی ان کو بھی بس خوشیاں ہی خوشیاں مل رہی ہوں گی۔ فیہا عین جاریہ، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا جنت میں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ اسی کو سورہ رحمان میں فرمایا تھا، متکئین علی فرش، کیا فرمایا تھا کہ اس جگہ ایسے وہ تختوں پر ہوں گے کہ جو تخت میں کہ ان کے اوپر سے پھل لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا تھا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اسی صورت میں کہ کچھ جنتی ایسے ہوں گے کہ ایسے تختوں پر ہوں گے کہ ان کے تختوں کے جو ہے نا یہ مسند بچھے ہوں گے، ان کے اوپر والا جو ہے کور ایسا ہوگا جیسے سرخ رنگ کا جو ہے زبردست قسم کا ریشم۔ اور یہاں فرمایا ان کے تخت اونچے ہوں گے، تو اسی کو سورہ واقعہ میں بھی فرمایا تھا کہ ان کے تخت کیا ہوں گے؟ اونچے ہوں گے، وہ اونچے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ترتیب سے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، کیا کہ ایسے جو جن میں وہ کھانا کھائیں گے یا پانی پئیں گے یا وہاں کی جو شراب ہے، جو شراب ایسی ہے لا يسمعون، کیا فرمایا؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس شراب کو پینے سے نہ عقل بہکتی ہے نہ انسان کو سر درد ہوتا ہے۔ فرمایا وہ شراب کے پیالے، وہ پانی کے پیالے، وہ کھانے کے برتن، وہ شہد کے پیالے، وہ دودھ کے پیالے ایسے ترتیب سے لگے ہوں گے کہ برتنوں کی دیکھ کر کیا بھوک لگ رہی ہوگی کہ اور کھائیں بس۔ فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور اتنی سب باتیں بتانے کے بعد ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ اونٹ ایک ایسا جانور ہے، اس کے اوپر ہزاروں صفحے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کسی جو ہے مولوی نے نہیں لکھی ہو، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے فلاسفر نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ اس کی گردن اونچی رکھی، اور ریگستان میں چلتا ہے، دور سے لاکھوں کلومیٹر دور سے وہ جو ہے پیڑوں کو دیکھ لیتا ہے، اونچے پیڑوں کو، اور وہیں پہنچ جاتا ہے، اور لاکھوں کلومیٹر سے اس کو پانی کی بھی خوشبو آ جاتی ہے، حالانکہ پانی میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، پانی کو بھی وہ سونگھ لیتا ہے، اور اس کے اندر ٹنکی رکھی ہے، وہ ایک بار پانی پی لیتا ہے، مہینے بھر تک کا سٹور کر لیتا ہے، اور اس کے جو ہے نتھنوں میں اور اس کی آنکھوں کے اوپر ملٹیپل لیئرز لگی ہوئی ہیں، ایک
جالی لگتی ہے جب وہ دھوپ میں چل رہا ہوتا ہے، دوسری جالی لگتی ہے جب وہ ریت کی طوفان میں چل رہا ہوتا ہے، تیسری جالی لگتی ہے جب وہ کسی اور جگہ چل رہا، ایسی ایک سے بڑھ کر ایک جالیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے آنکھ کے اوپر، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ اترتی نیچے نہیں رہتی ہے، بس ریت کا جب موسم آتا ہے ریت اڑتی ہے، اس کی وہ والی جالی کام کرتی ہے، جو ریت والی دھوپ لگی ہوئی ہوتی ہے تیز دھوپ، وہ دوسری والی جالی کام کرتی ہے، ایک آنکھ میں ملٹیپل لیئرز لگا دی جو اس میں کام کرتی ہے، جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور اس کے کھر ایسے بنائے کہ ریت میں وہ دھستے نہیں ہیں، کتنی ہی دھسا دینے والی ریت ہو اس میں وہ نہیں دھسے گا، کہ فرمایا اونٹ کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ اصل قرآن کے مخاطب اول عرب لوگ ہیں، سعودی عرب والے، اب ان کو ڈائناسور تو بتا نہیں سکتے تھے کہ وہ کیسا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اونٹ ہی دیکھا تھا، اور وہ اونٹ ہی سے مانوس ہے، گھوڑا، اونٹ وغیرہ اور جانور جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں وہ ان سے وہ مانوس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو دیکھو، تم نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسا بنایا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا ہے، کہ لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے، جو ہے لوگ اس کے اوپر تحقیقیں کر رہے ہیں، اتنا اونچا کہ اس کو لاکھوں کروڑوں نوری سال بھی طے کر کے انسان پہنچنے کی کوشش کرے، ابھی تک اس کی وہ حد جو ہے اس کی حد نہیں پتہ چل سکی ہے کہ اوپر اونچا کتنا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کیا فرمایا کہ پہلے فرمایا تھا فَلَا يَنْظُرُونَ، کیا نہیں دیکھتے یہ اونٹ کی طرف کیسے اس کو بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور پہاڑوں کی اور آسمان کی طرف کیسے اس کو اونچا کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرف کیسے، كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے ان کو گاڑا، کیا کہ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ایسے اوکڑے ہوئے ہیں مگر وہ نیچے نہیں گر رہے، کہ کھائیوں میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہ انسان سوچے کہ ابھی گرے گا تو پورے علاقے کو لے جائے گا۔ پھر فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی، زمین پوری گول ہے، مگر ہم میں سے کوئی کروڑوں کلومیٹر کے اوپر بھی اس کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ گول ہے، حالانکہ یہ گول ہے، ایسی بالکل بال کے شیپ کی ہے یا انڈے کی شیپ کی، مگر اس کے اوپر رہنے والا ثابت نہیں کر سکا کہ یہ گول ہے، دور سے خلا میں جانے والے کو تو دکھتی ہے کہ یہ گول ہے، مگر زمین پر رہنے والا اگر کروڑوں کلومیٹر بھی دیکھے نا، وہ اس کو ایسے نہیں محسوس ہوگی کہ یہ سرکل شیپ میں ہے، فرمایا اس کو نہیں دیکھتے، فذکر انما انت مذکر، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا فذکر، بس آپ نصیحت کر دیا کریں، انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ غم نہ کریں، جیسا کہ اس سے پہلی صورت میں فرمایا تھا کہ کیا کہ آپ ان کو نصیحت کیجئے، اور جو اس نصیحت جس کے لیے نفع بخش ہوگی وہ قبول کرے گا، جو نہیں جو ہے نظریں موڑے گا وہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، فرمایا فذکر انما انت مذکر، پس آپ نصیحت کر دیا کریں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کچھ ان پر مسلط نہیں ہیں، آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے وہ نصیحت قبول کرے یا نہیں، آپ بس نصیحت کریں گے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے لیے جو ہے کافی ہے، ہم ان کو دیکھ لیں گے آگے چل کر، کیا دیکھ لیں گے، الا من تولی وکفر، مگر وہ جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ کیا فرمایا، یہ کافر اتنی ساری نصیحتیں کرنے کے بعد نہیں مانتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، یہ لوٹ کر آئیں گے، ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہماری ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔